ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زمینوں کو بھی فیض یاب کرتا رہتا ہے۔ فرمایا تم تو ایسے بھی نہ ہوئے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ فرمایا چلو اگر تم ایسے پتھروں جیسے نہ بن سکے تو کم سے کم پتھروں کی دوسری قسم جیسے ہی ہو جاتے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو تھوڑے سے چرتے ہیں پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی رس پڑتا ہے، ان میں سے پانی۔ تو جن پتھروں کے پھٹنے سے چشمے پھوٹے تھے، نہریں رواں ہوئی تھیں، انہوں نے تو میلوں تک خدا کی خشک زمین کو سیراب کر دیا تھا، ہزارہ لوگوں کو آباد کر دیا تھا۔ اور جن پتھروں کے اندر سے پانی رس پڑا تھوڑے تھوڑے قطروں کی شکل میں، تو وہ چلو ہزارہ ایکڑ اراضی تو سیراب نہ کر سکا، مگر اس پتھر کے ارد گرد اس کے ماحول اور صحبت میں جو زمین تھی وہ تو ساری شاداب ہو گئی۔ وہ جو پانی رستا رہا اور ارد گرد پڑتا رہا، اس پتھر کے قریب قریب کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے تمہارے دل تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے کہ کاش کوئی دل ایسے ہی ہو جاتے کہ ان سے میری محبت اور معرفت کے چشمے پھوٹ پڑتے، اور پھر میری مخلوق میں سے ہزارہ لوگ آ کے ان چشموں سے فیض یاب ہوتے۔ چلو اگر ایسے نہ تھے تو پھر تمہارے دل ایسے ہو جاتے ان پتھروں کی طرح کہ جن سے پانی رس پڑا تھا اور قطرے ٹپکتے تھے، کہ تمہارے دل کے اندر ایسے میری محبت اور میری معرفت اور میری عشق اور میری قربت کے کچھ قطرے ٹپک پڑتے، اور اس سے تم خود بھی سیراب ہوتے، اور چلو دور دور تک میری مخلوق کو نہ سہی جو پیاسا تمہارے قریب آ جاتا وہ بھی کچھ پی لیتا، وہ بھی پیاس بجھا لیتا، وہ بھی سیراب ہو جاتا، تو اس قربت اور صحبت اور ماحول میں آنے والوں کو نفع پہنچتا اور تم بھی سیراب ہوتے، مگر ہائے تم ایسے بھی نہ ہوئے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور فرمایا لوگو سوچو تو صحیح کہ سخت ترین پتھروں میں جو آخری ایک حد ہے پتھروں کی، ایک وہ بھی قسم ہے کہ جن سے نہ پھٹتے ہیں نہ رستے ہیں، مگر ان کی بھی یہ شکل ہے کہ جب کبھی ایک کیفیت آتی ہے تو خدا کے خوف سے لرز کے گر پڑتے ہیں، کبھی خدا کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں خشیت الہی سے۔ تو کاش تم ان پتھروں جیسے ہی ہو جاتے کہ تمہارے دل میری محبت کے چشمے پھوڑنے کے قابل بھی نہ بنے تھے، تمہارے دل میری محبت کے چند قطرے گرانے کے قابل بھی نہ بنے تھے، تو کاش ایسے ہی بن جاتے کہ تمہارے دلوں پر میری خشیت کی کیفیت طاری ہوتی، میرا خوف طاری ہوتا، میری خشیت وارد ہوتی، اور ان واردات سے تمہاری کچھ کیفیت اس طرح بدل جاتی کہ ڈر کے خدا کے خوف سے تم سجدے میں گر جاتے اور تم تائب ہو جاتے اور رو پڑتے، اور رو کر سجدے میں گر کے خشیت الہی میں ڈوب کر مجھ سے معافی مانگ لیتے، تو کچھ کم سے کم تمہارا حال ہی تو سمر جاتا، اور کوئی فیض پاتا یا نہ پاتا تمہارا حال سمر جاتا۔ اور یہ بھی تھا کہ تمہارے بدلے ہوئے حال کو دیکھ کر شاید کوئی دیکھنے والا بھی حال کو بدل لیتا، مگر ہائے افسوس کہ تم ایسے بھی نہ ہوئے، ایسے بھی نہ ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ لوگوں تم کرتے پھرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ ان اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو جان بھی رہا ہے۔ تو آج 3 ایک مقامات ہم نے پہلے پارے سے لیے جس میں میں نے ہر حوالے سے یہی بات ظاہر کرنے کی، واضح کرنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ ہدایت کی نعمت اور ایمان کی نعمت، یہ ساری خیرات، اس میں بڑا گہرا تعلق اور دخل صحبت اور ماحول کا ہے، بدی میں بھی اور نیکی میں بھی، اور پھر اس نعمت کے مل جانے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے میں بھی اثر صحبت اور ماحول کا ہے۔ نعمت مل جائے، غلط ماحول میں اگر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا، بری صحبتوں اور مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو وہ نعمت چھن جائے گی، اور جن سے ملی ہوئی نعمت چھن جائے وہ نابینا کر دیے جاتے، وہ بہرے اور اندھے کر دیے جاتے۔ انسان اس مغالطے میں اور سیلف کانفیڈنس میں مارا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں تو فاضل ہو گیا ہوں، میں تو ایک بہت بڑا متحرک فعال کارکن بن گیا ہوں کسی دینی تحریک کا، میں نے تو اتنے درس سن لیے ہیں، اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، میں تو سوجھ بوجھ والا بن گیا ہوں۔
اب الحمدللہ میں تو اچھے برے کی تمیز کرتا ہوں، مجھے بری صحبت کیا اثر کرے گی، یہ برے ماحول میں بیٹھنا مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ یہ خود اعتمادی اس کو اسی طرح مرواتی ہے جس طرح خود اعتمادی ڈرائیور کو تیز رفتاری پر لے جاتی ہے، اور وہ جتنی تیز رفتار پر بھی جاتا ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ڈرائیور سمجھتا ہے کہ گاڑی میرے کنٹرول میں ہے، مگر اس نادان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ جس چلتی گاڑی کو تو اپنے کنٹرول سمجھ رہا ہے، اچانک جب حادثے کی سچویشن آئے گی پھر کنٹرول کون کرے گا؟ تو اسی خود اعتمادی میں وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو انسان اس خود اعتمادی میں مارا جاتا ہے، وہ بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، برے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کو بدل دوں گا، اس نے اپنی باتوں سے مجھے کیا بدلنا ہے، مگر وہ بری صحبت اور بری مجلس کے اثرات ایک ایک قطرہ بن کے اس کے دل پہ گرتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ، اور مدت مدید تک قطرے بھی گرتے رہیں تو سوراخ کر جاتے ہیں۔ اور وہ بری صحبت اپنی نحوستوں سے اور بے برکتیوں سے اور اپنی ظلمتوں اور اندھیروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی ایمان کی شمع کو بجھا دیتی ہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندھیروں میں تباہ کر دیتی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے نورانی صحبتوں، نورانی مجلسوں اور نورانی ماحول کا مہینہ بنایا ہے۔ بس آج رات سے عزم کر لیں تاکہ ہماری ہر رات بھی برکت والی بنے اور ہمارا ہر دن بھی برکت والا بنے، اور ہر لمحہ اس سے ہمیں وہ نور جو مالا اعلیٰ سے جنتوں سے چھن چھن کر نیچے آ رہا ہے، ہم اس نور کو سمیٹ سکیں، اور وہ ظلمتیں جو اللہ نے ہماری خاطر جن کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان ظلمتوں سے بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔